الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام قائدین جماعت اسلامی پاکستان، واجب الاحترام بزرگوں، عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پرعزم پرجوش میرے ہم سفر ہم قدم نوجوانوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس تاریخی ایونٹ میں میرے ملک کے دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ جمع ہیں۔ وکلاء بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، صحافی بھی ہے، علماء کرام بھی ہیں، اور میرے عظیم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ جماعت اسلامی نے آج آئندہ الیکشن کے لیے اپنا منشور پیش کیا پوری قوم کے سامنے، اور اس منشور کا بنیادی مقصد پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا نظام جس میں انسان آزاد ہو، غلام نہ ہو، جس میں انسان ایک باوقار زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ ایک ایسا پاکستان اور ایک ایسا نظام جس میں انسان انسان کا غلام نہ ہو، انسانوں کا محتاج نہ ہو، جس میں رزق حلال کے دروازے سب کے لیے کھلے ہو، جس میں نیکی کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو، جس میں آپ آسانی کے ساتھ اپنے مرضی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ ایک ایسا پاکستان جس میں صلاحیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر ہر ایک کو آگے بڑھنے کے مواقع مل سکے۔ ایک ایسا پاکستان جس میں جہالت نہ ہو، غربت نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، بدامنی نہ ہو، طبقاتی اور استحصالی نظام تعلیم نہ ہو۔ ہم ایک قوم بن جائے، ایک ملت بن جائے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے بزرگوں نے جس پاکستان کے لیے قربانی دی، ہجرت کی، جدوجہد کیا، نعرے لگائیں، ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی سب کچھ اس ملک پر نچاور کیا، پاکستان بنایا، ہم اس منزل کی طرف آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صفدر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے 101 بار قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں اس کا نظام قرآن اور سنت ہی ہوگا۔ 14 بار پاکستان بننے کے بعد قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو پاکستان ہم نے بنایا یہ عدل اور انصاف کا گہوارہ ہوگا، دنیا کے لیے ایک جدید اسلامی ریاست ہوگی۔ اور اس طرح 115 بار بابائے قوم نے ساری دنیا کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔
امریکی عوام کے نام بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہی تھا کہ یہ 100% ایک اسلامی ریاست ہوگی، لیکن 75 سال بعد بھی ہم اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جس کے لیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، جدوجہد کیا، اور آج کا یہ ایونٹ اور آج کا یہ پروگرام اس منزل کی طرف بڑھنے کا ایک مرحلہ ہے۔ ہم نے منشور تو پیش کیا، اور یہاں بہت سارے ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے کتنے ایسے مجالس دیکھے ہوں گے، مجیب الرحمان شامی صاحب کی صورت میں، سلمان صاحب کی صورت میں، سجاد میر صاحب کی صورت میں، کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ان کی تحریروں کو پڑھ کر ہماری نظریاتی تربیت ہوئی۔ انہوں نے وہ منشور بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ جس میں قوم کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ ایک منشور جس میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تھا، وہ بھی ایک منشور تھا کہ جس میں ایک حقیقی تبدیلی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے طرز پر پاکستان کو ایک ریاست بنانے کا اعلان ہوا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار بھی ملا، اختیارات بھی ملے، عوام نے اعتماد بھی کیا، باری مینڈیٹ بھی ملا، لیکن وہ اپنے نعروں کو، اپنے اعلانات کو، اپنے منشور کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ٹیم نہیں تھی، اس لیے بھی کہ ول بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جو انقلاب اور تبدیلی لانا چاہتے تھے، جس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے اس تبدیلی کا، اس انقلاب کا آغاز ہی نہ کر سکے۔ میں اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ پر اعتماد کے ساتھ، کہ جماعت اسلامی جو منشور دیتی ہے تو یہ ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک خواہش نہیں ہے، اس کی پیچھے ہمارے 75 سال ایک مسلسل کاوش موجود ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم موجود ہے۔ آج اگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ کرپشن فری پاکستان ہو، تو میں اس لیے وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں کہ 75 سالوں میں پاکستان کی قیادت کے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے کرپشن کا۔ گزشتہ عرصے میں پاناما لیکس سے ایک سکینڈل آیا، پنڈورا پیپر ایک سکینڈل آیا، توشہ خانے کا ایک سکینڈل آیا، نیب کے بہت سارے ہزاروں کیسز سامنے آئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت، منتخب قیادت، وزراء، مشیر، صدر پاکستان، بیوروکریٹ، ججز، جرنیل، سب کے دامن داغدار نکلے، لیکن اگر کوئی جماعت اس کرپشن کے دامن سے پاک نکلی، وہ جماعت اسلامی پاکستان تھی۔ ہمارے لوگ بھی وزراء رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی سینٹ میں رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی قومی اسمبلی میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کرپشن ختم کر سکتی ہے۔ یہ کوئی اور جماعت چاہے بھی
وہ ختم نہیں کر سکتی۔ گزشتہ دنوں توشخانے کا کیس آیا، 16 صفحات پر مشتمل۔ میں نے بھی بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھا کہ کہیں ہمارے کسی کارکن کا نام نہ ہو، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کی کسی کارکن کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس ملک کے لیے کل بھی اور آج بھی جس بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ عدل اور انصاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آئین، قانون، ضابطہ یہ غریب کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے۔ جو جتنا بڑا ہے، جو جتنا وی آئی پی ہے، اتنا ہی اس سے آزاد ہے۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اختیار مل جائے تو قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، عدل اور انصاف کا نظام ہم ہی قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر احتساب کا نظام ہے، ہماری جماعت کے اندر ہر کارکن کو اپنی لیڈر سے، امیر جماعت سے بھی پوچھنے کا حق موجود ہے۔ لیکن آج پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں خود ججز بھی کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 450 ججز کے موجودگی میں پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہے؟ جو کہتا ہے کہ انصاف ہے ہاتھ اٹھائیں۔ 450 ججز میں سے ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے محترم بھائیوں، مشہور بات ہے، دہرانا چاہتا ہوں۔ برطانیہ پر حملہ ہوا تو چرچل نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے پڑوس میں چائنا کے ایک مشہور فلاسفر کنفیوشس سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہمارے ساتھ دفاع ہو، معیشت ہو اور عدل اور انصاف ہو، اور ایک چیز ہمیں دینا پڑے تو کیا چیز دے دے؟ انہوں نے کہا کہ دفاع کو چھوڑے۔ پھر پوچھا کہ اگر معیشت اور عدل اور انصاف میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے تو انہوں نے کہا کہ معیشت کو چھوڑے۔ پھر پوچھا کہ اگر ایک ملک کے ساتھ دفاع نہ ہو اور معیشت نہ ہو تو کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں عدل اور انصاف ہے کہ تو لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے۔ لیکن اگر عدل اور انصاف نہیں ہے، لوگ ملک کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا خون پئیں گے۔ آج میرے ملک میں مجھے یقین ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ آپ لاہور کے لوگ ہیں، میں سیاست سے بالاتر بات کرتا ہوں۔ 18 لوگ یہاں پر مارے گئے مغرب کے وقت۔ ان کے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی ایک سیاسی جماعت کو اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنا پڑا۔ آپ کے کوئٹہ میں 11 لوگ پی ٹی آئی کی دور میں ذبح کیے گئے مچھ کے مقام پر۔ 13 دن شامی صاحب ان کی لاشیں کوئٹہ میں ایک چوک میں پڑی رہیں۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ملک کا وزیر اعظم آ کر ہمیں تسلی دے کہ ان کے قاتلوں کو ہم گرفتار کریں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود وہاں پہنچا، دیکھا کہ یہ کون ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو
بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں 4:15 وہاں پہنچا، دیکھا تو ان لاشوں کے سرانے، ان تابوتوں کے ساتھ جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں موجود تھی، ان کے کپڑے، ان کے چادر، ان کے بورقے، ان کے دوپٹے پٹے پرانے تھے۔ شدید سردی میں وہاں جو بچے موجود تھے، سجاد صاحب، ان کے پاؤں میں شدید سردی میں پلاسٹک کے چپل تھے۔ نصیر آباد میں 3 بچوں کو زندہ درگور کیا گیا۔ سردار نے کہا کہ ہماری بلوچ روایت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک وزیر صاحب کے گھر سے، ان کے کنویں سے لاشیں برآمد ہو گئی۔ 4 سالوں سے ان کے گھر میں ایک خاندان جیلوں میں پڑا تھا۔ 5 دن بعد ضمانت ہو گئی۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ کسی آدمی پر 400 قاتلوں کا، قتلوں کا بھی الزام ہو، وہ بھی عدالت میں آ کر وی کا نشان بناتا ہے، اور اس کے لیے داخل ہونے کا وہی راستہ ہے جس پر ججز داخل ہوتے ہیں۔ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی پولیس صدر بائیڈن کے گھر میں داخل ہو گئی، 13 گھنٹے تلاشی لی۔ میں انتظار میں تھا کہ بائیڈن کا ریئیکشن کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری ایک معصومانہ غلطی ہے، ٹرمپ کے گھر کی تلاشی لی گئی، ریزسٹنس نہیں کیا۔ آپ کے ملک میں کیا یہ ممکن ہے؟ ایک پولیس کو ایک گھر کی تلاشی کے لیے بلوچستان اور پنجاب کی پولیس کو اکٹھا کرنا ہو؟ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں عدالت میرے گھر میں آ جائے، ججز میرے قدموں میں بیٹھ جائے، میں اگر رسپانس دیتا ہوں تو میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ جتے لے کر عدالتوں پر چڑھائی کرنا اس ملک کے اشرفیہ کا اب ایک نئی روایت بن گئی۔ اب وی آئی پی ہونے کا ایک انڈیکیٹر یہی ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس ملک میں عدل اور انصاف، انسان تو کیا جانور کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بھی ظلم سے ہمیں منع کیا ہے۔ ایک پودے کی بھی ضرورت ہے کہ بغیر ضرورت اس کو نہ کاٹا جائے، ایک پرندے کی بھی ضرورت ہے کہ بغیر ضرورت کے ان کا شکار نہ کیا جائے۔ جماعت اسلامی اس لیے چاہتی ہے کہ عدل اور انصاف، 75 سالوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ نہ جرنیل عدل اور انصاف قائم کر سکتے ہیں، اور نہ یہ موجودہ برسر اقتدار ٹولہ۔ عدل اور انصاف اگر میری قوم چاہتی ہے، جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہے، اس نے دینی مدرسے میں پڑھا، نصاب مکمل کیا، امتحان کا وقت آیا، ان کے حاضریاں ٹھیک نہیں تھی۔ مولانا عبد المالک صاحب اس ادارے کا سربراہ ہے جو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے۔ منصورہ کی مسجد میں اور مولانا عبد المالک کندھے سے کندھا ملا کر ہم روز نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بیٹے نے امتحان نہیں دیا، نہ میں یہ جرأت کر سکا کہ اپنے بیٹے کے لیے مولانا عبد المالک سے سفارش کروں کہ فیل ہونا، پاس ہونا، یہ تو ان کی صلاحیت ہے،
کم از کم امتحان میں ان کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے. یہ عدل اور انصاف ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے امیر پروفیسر ابراہیم صاحب نے 8 سال درس نظامی پڑھا. آخری سال اس نے کلاسز لینے کی بجائے آن لائن کلاسز لیے. مولانا نے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ امیر صوبہ ہے، لیکن جو نظام جو قانون ایک غریب طالب علم کے لیے ہے کہ کلاس روم میں بیٹھ کر حاضری لگاتا ہے، بعد میں امتحان دیتا ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب امتحان نہیں دے سکے. یہ ہے عدل اور انصاف. اب ہمارے ان تعلیمی اداروں میں عام طالب علم خوش ہے کہ جو نظام ایک غریب طالب علم کے لیے ہے وہ نظام امیر جماعت اسلامی کے بیٹے کے لیے اور خیبر پختونخوا کے امیر اور ایک سینیٹر کے لیے بھی ہے. میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہم عدل اور انصاف قائم کریں گے. عدل اور انصاف کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشی تباہی ہے، وسائل کا غیر منصفانہ تقسیم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ملتان کا بن جائے، گجر خان کا بن جائے، لڑکانے کا بن جائے، لاہور کا بن جائے، تو 90% وسائل اسی طرف کنورٹ کیے جاتے ہیں. پھر ایکسین، پھر ورکس اینڈ سروس کے سارے افیسر، پھر بڑے بڑے ٹھیکیدار اسی حلقے میں جا کر اپنے لیے کام ڈھونڈتے ہیں اور فراوانی ہوتی ہے. یہ جو معاشی تباہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وسائل کم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی نعمت سے نہیں نوازا. یہاں گندم، چاول، دال، گنا دنیا کا 8واں، 5واں، 7واں نمبر پاکستان کا ہے. 1000 کلومیٹر ساحل. آپ کے ملک میں کرومائٹ، جپسن، کاپر، لوہا، جنگلات. بھائی جس ملک میں سرخ سونا موجود ہو، کوئلہ کی صورت میں بلیک سونا موجود ہو، گرین سونا موجود ہو، 5 دریاؤں کا ملک ہو، خوبصورت موسموں کا ملک ہو، سوئٹزرلینڈ کی طرح خوبصورت 25 وادیوں کا ملک ہو، دنیا میں لائف سٹاک میں 5ویں نمبر پر ہوں، تو یہ ظلم تو پھر ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں غربت ناچ رہی ہو. اس لیے کہ منصفانہ وسائل کا تقسیم نہیں ہے. نہ صوبوں کو ملتا ہے، اور صوبوں کو مل بھی جائے تو جس ضلع کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے پھر وسائل کا دریا اور سمندر اسی طرف بہتا ہے. عام پاکستان محروم ہوتا ہے. جماعت اسلامی کو اقتدار ملا، ہم وسائل کا منصفانہ تقسیم کریں گے، سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، بلا سود قرضے ہم دیں گے. میں فائنانس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ 1000 سال مزید بھی گزر جائے سودی نظام میں، پاکستان معاشی ترقی نہیں کر سکتا. سودی نظام اور انسانیت یہ متضاد چیزیں ہیں. یہ اللہ کے ساتھ جنگ کا نظام. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، نعوذ باللہ. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ای بنو ای فکر چالاکی یہود، یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ تو چالاک یہودیوں کی سوچ اور اس کی سازش ہے. تا نور حق از بندے آدم ربود، تاکہ آدم کی سینے سے نور کو ختم کرے. تا تہ و بالا نگردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. اقبال نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ اس سودی نظام کو تہ و بالا تباہ اور برباد نہ کرے،
تو دین کی بات، دانش کی بات، تہذیب کی بات یہ سودائے خام ہے۔ آج آپ کے ملک میں سودی نظام ہے، باوجود اس کے کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے خلاف ہے، وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی سود نظام، اس لیے کہ سودخور تمہارے اوپر مسلط ہے۔ سودخور کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور سود نظام میں پلنے اور بڑھنے والا کبھی بھی سود نظام ختم نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی پر اعتماد کرے، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور شامی صاحب یہ میرے کسی جلسے کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں ایک ذمہ دار جماعت کے سربراہ کی طور پر، کہ میرے ملک کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرض آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو خود آئی ایم ایف کا رپورٹ ہے کہ 17.7 ارب ڈالر اس ملک کا اشرفیہ کہا جاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے یا ان کے لیے ہے؟ میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، میں نے غیر ترقیاتی اخراجات ختم کیے تھے، میں اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سیکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنے تنخواہ میں اضافہ کرے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ملک کی تمام مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کرے تو میں بھی ایک مزدور ہوں، میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گی۔ میں انصاف کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو معیشت ہے، یہ 50 سال اور بھی پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کو موقع ملے، 5 تو نئے وزرائے خزانہ آ گئے نا جی، اسد عمر صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب حفیظ شیخ صاحب، جناب مفتاح اسماعیل صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، یہ سب معاشی ماہرین ہیں، لیکن ان کی مہارت آئی ایم ایف سے قرضہ لینے تک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جناب فواد چودھری صاحب نے اس دن بیان دیا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیسے ٹھیک کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ کون آئی ایم ایف کا بڑا غلام ہے، وفادار غلام ہے، کون 100% ان کے ڈکٹیشن پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے وہ بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف نے ایڈوائز کیا ہے کہ بڑوں سے لے لے غریبوں کو چھوڑے، مالداروں سے لے لے غریبوں پر خرچ کرے، لیکن وہ بات یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ 23 کروڑ عوام کو گلے سے پکڑ کر نہ چھوڑے۔ یہ نچوڑنے کی معیشت، یہ کبھی بھی ہمیں ترقی کی طرف نہیں لے جائے گی۔ ہم نے اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، ہم پاکستان کو بھی قرض فری صوبہ بنا سکتے، قرض فری پاکستان بنا سکتے، ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا سکتے، ہم پاکستان کو کلین پاکستان اور گرین پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ویژن، ہمارے ساتھ ٹیم ہے، میرے ساتھ 1200 PhD اسکالرز کا ایک بہت بڑا جتھا موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اردو کو حقیقی معنوں میں قومی زبان، سرکاری زبان بنائیں گے۔ میں نے سینٹ میں قرارداد پاس کیا بال اتفاق کہ مقابلے کے امتحانات اردو میں ہونے چاہیے، لیکن انگریز کا غلام یہ نہیں کر سکا۔ میں خبر اخبار کے ایڈیٹر کے گھر گیا، امیر العظیم صاحب ساتھ تھے، کیا نام تھا اس کا؟
ضیاء شاہد صاحب، اس نے کہا سراج بھائی لاکھوں کتب موجود ہے، لیکن اب میرے بچے اردو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ میری مرنے کے بعد لوگ یہ کتابیں اٹھا کر راوی میں ڈالیں گے یا جہلم میں ڈالیں گے۔ خود پاکستان میں قومی زبان ایک مہمان، 31 لاکھ بچے آپ کے تعلیمی اداروں میں، دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ آج اگر آپ نے اردو کو مقابلے کی زبان بنایا، وہ 31 لاکھ دینی مدرسے میں پڑھنے والے لوگ بھی ان امتحانات میں شامل ہو کر وہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بن سکتے ہیں۔ اس وقت تو بالکل اس اپنے ملک میں 31 لاکھ آپ کے بچے اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی سمجھتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مسائل کا حل موجود ہے، میں آج سے کوئی 10 دن قبل اسلام آباد گیا، آئی جی سے ملا۔ آئی جی ہے ایک اسلام آباد کا، 25 لاکھ کی آبادی ہے، ایک آئی جی کے ساتھ 5 ڈی آئی جیز ہے، پھر ان کے ساتھ ایس پی اور ڈی ایس پی، پھر ان کے لیے بنگلے، پھر ان کے لیے گاڑیاں، پھر ان کے لیے پروٹوکول، پھر ان کے لیے نکلتے ہیں تو ٹی اے ڈی، کس کے اخراجات۔ ایک اسلام آباد آپ کا پنجاب 110 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس کا موازنہ آپ ایک اسلام آباد۔ میں نے آئی جی سے پوچھا کہ کیا آپ کو 5 ڈی آئی جیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی ضرورت ہے کہ وہ ڈی آئی جی رہے۔ کیسے آپ اپنے ملک کو آگے لے سکتے ہیں؟ ایک گورنر آپ کے 800 کنال پر مشتمل گھر میں رہتا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر ڈی پی او 104 کنال کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ کی کمشنری سسٹم، خدا کے بندو اس پہ کچھ کام کرے کہ کیا اس ملک کو اس حالت میں 4 گورنروں کی ضرورت ہے؟ کیا اس ملک کو ان کمشنروں کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی ضرورت ہے یا قوم کی ضرورت ہے؟ ہم اس ملک کو اس لیے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اس نظام کو بدلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی، حقیقی تبدیلی، یہ ہم ہی لا سکتے ہیں۔ مجھے کہا گیا آپ کے ساتھ کیا علاج ہے؟ میں نے گزشتہ دنوں اوورسیز پاکستانیوں کو اکٹھا کیا، اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہم 31 بلین ڈالر بیچتے ہیں۔ ہمیں اعتماد دے، ہمیں سیکورٹی دے، ہمیں عزت دے، ہماری پراپرٹیز کو محفوظ بنا لے، ہمارے بچوں کے لیے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج، ہمارے لیے سوسائٹیاں۔ ہم آپ کو 31 ارب ڈالر کی بجائے 50 ارب ڈالر بیچ سکتے ہیں، لیکن میرا اعتماد بحال کرے۔ کیا اوورسیز پاکستانی اس نظام پر کوئی اعتماد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ہماری طاقت ہے ہمارا نوجوان، لیکن گزشتہ 3 مہینوں میں، شامی صاحب آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ گزشتہ 3 مہینوں میں 2,60,000 پروفیشنل ملک چھوڑ گئے ہیں، اور سفارت خانوں کے آگے قطاریں کھڑے ہیں، مزدور اور لیبر کے نہیں، ڈاکٹر کے، انجینئرز کے، آئی ٹی کے اسپیشلائزیشن رکھنے والے نوجوانوں کی بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جس کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے، دیواروں کی ضرورت نہیں ہے، چھت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کما سکتے ہیں۔ جس طرح آئی ٹی کا شعبہ ہے، اگر انڈیا 267 ارب ڈالر
کما سکتا ہے آئی ٹی کے ذریعے۔ پاکستان کے لوگوں کے سروں میں کیا دماغ نہیں ہے؟ ہم ان سے 100 قدم آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت صرف 2.7 ارب ڈالر آئی ٹی میں ہم کماتے ہیں اور 267 ارب ڈالر انڈیا کماتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ آج میرے ملک کا زر مبادلہ 3.7 بلین ڈالر اور میرے اسلامی ملک بنگلہ دیش کا زر مبادلہ 38 بلین ڈالر، کیا وہ آبادی میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا وہاں سونے کے پہاڑ نکل آئے ہیں؟ مس مینجمنٹ، کرپشن کی وجہ سے آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے برآمدات 58 بلین ڈالر سے زیادہ اور ہمارے برآمدات سکڑ گئے 23 بلین ڈالر پر آ گئے۔ میں اس لیے اپنے محترم بھائیوں سے عرض کروں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو منشور پیش کیا ہے، ہم نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک سیاسی لیڈروں کا نہیں ہے، یہ ملک جرنیلوں کا نہیں ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے آپ کے سابق آرمی چیف ہے جنہوں نے باہر ممالک میں بڑے بڑے جزیرے لے کر مزے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر مصیبت کے وقت آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، لیکن اس ملک میں انارکی کا خطرہ ہے۔ میں پرسوں بہاول نگر جا رہا تھا، لاہور سے باہر نکل کر بائی پیرو 15-20 نوجوانوں نے ڈنڈے اٹھا کر ٹکٹر کو راستے میں کھڑا کیا، بند کیا تھا، کلومیٹر ٹریفک بند تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو بلایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھوکے ہیں بھوکے۔ آگے گیا تو پھر وہی نوجوان اور گاؤں میں کھڑے تھے، وہ ایسے ہی۔ میری چھٹے حص نے کہا کہ یہ ملک، یہ علامات ہے تباہی اور بربادی کا۔ نہ پولیس ان کا سامنا کر سکتی تھی، ہر مسئلے کا علاج ٹینک اور توپ بھی نہیں ہے اور F-16 بھی نہیں ہے۔ ہماری پولیس آفیسر اگر اپنے آپ کو بچا لے کارنامہ ہے، جرنیل اگر خود بل پروف گاڑیوں میں پھرے محفوظ رہے تو یہ کارنامہ ہے۔ اس لیے بدامنی کی آگ، مہنگائی کی آگ، خوف بے یقینی کی آگ، یہ تحفے ہیں جو موجودہ حکمرانوں نے آپ کو دیے ہیں۔ ان کے نام لینے پر میں وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک عظیم تر جدید اسلامی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرے؟ سینہ-کوبی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، مقابلہ کرنا اصل کمال ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ ہم نے مسلسل جدوجہد کی۔ میں اپنے قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جماعت ایسی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کرونا وائرس ہو، کوئی بھی آفت ہو۔ میں نے گزشتہ دن سوات کے ایک کارکن سے پوچھا، اس نے بتایا کہ میں نے 68 کرونا کی بیمار فوت ہو گئے، بچوں نے والدین کو چھوڑا تو میں نے ان کو کفن پہنایا اور نہلایا اور قبر تک پہنچایا۔ ایک ڈاکٹر شاہ اس کا نام ہے۔ میں نے ویسے مذاقاً پوچھا کہ آپ کو تو کرونا نہیں لگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کرونا مجھ سے اتنا، یہ جراثیم مؤنث ہے میرے خیال میں، ڈرتی ہے کہ وہ میرے پاس نہیں آ سکتی۔ دیکھیے، ایک سال کی بات کروں، گزشتہ 2022 میں 19.7 ارب روپیہ
لوگوں نے ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا، 2,70,00,000 لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیز پہنچایا۔ کل پشاور میں 11.5 کروڑ روپیہ لوگوں نے دیے۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ اس مجمع میں تو پیپلز پارٹی، ANP، مسلم لیگ، PTI کے لوگ تھے، انہوں نے بھی لاکھوں روپے آپ کو دیے، یہ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ووٹ اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ نوٹ قیمتی چیز ہے، دیانتدار کو دینا چاہیے، اور ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، چرسی، بنگی، ڈاکو، چور، لٹیرے کو دے دیا، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو ان کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا احساس جب ہوگا، اسی وقت وہ نوٹ کی طرح ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے۔ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا۔ آئی دنیا ہمارے ساتھ چلے، ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، جس میں عورت محفوظ ہو، جس میں نوجوان کو بے روزگاری الاؤنس ملے، جس میں بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس ملے، جس میں ہر مظلوم کی کفالت ریاست کرے، جس میں ہر انسان کو صاف پانی ملے۔ ایک ایسے پاکستان کے لیے ہم نے یہ منشور آج پیش کیا ہے کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے۔ میں لاہور میں ہوں تو اس وقت دنیا کا آلودہ ترین شہر یہی لاہور ہے۔ 70 لاکھ نوجوان نشے میں مبتلا، ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن میں مبتلا۔ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ کا دنیا میں 104 نمبر، مراعات لینے میں ہم ٹاپ 10 میں ہمارے ججز، اور کارکردگی میں 129ویں نمبر پر، سری لنکا، بھوٹان اور نیپال سے بھی پیچھے۔ ہماری کرنسی افغانستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا سے بھی بدتر۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں اس لیے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تعلیم پر، معیشت پر، خارجہ امور، دفاع، زراعت، تجارت و صنعت، ذرائع ابلاغ، خواتین کے حقوق، یوتھ کے مسائل، مزدوروں اور اقلیتوں کے حوالے سے ایک ورکنگ گروپ بنائے ہیں۔ اس کے بعد اس کے تسلسل میں انشاءاللہ ہمارے مزید کنونشن اور سیمینار لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ملتان میں، ایبٹ آباد میں، سکر میں، بہاولپور، گوادر، فیصل آباد اور اسلام آباد میں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو یہاں پر آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں امید کی شمع تما دوں۔ آپ خود انقلاب اور تبدیلی کا اور ایک خوبصورت جدید اسلامی ریاست پاکستان کا ایمبیسڈر بن جائے۔ میں اپنے منشور کمیٹی کے سربراہ اور ان کی ٹیم کو، سیاسی کمیٹی کے سربراہ ان کی ٹیم کو اس خوبصورت منشور پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جاتے جاتے اقبال نے فرمایا تھا کہ تو شب افریدی چراغ افریدم، میرے رب تو نے رات بنائی ہے، میں نے اس کے لیے چراغ بنایا۔ سفال افریدی ایاغ افریدم، تو نے مٹی پیدا کی، میں نے اس سے پیالہ بنایا۔ خیابان بیابان و کوہسار و راغ افریدی، خیابان و گلزار و باغ افریدم، میرے رب تو نے بیابانوں کو بنایا، کوہساروں کو بنایا، جنگل اور جھاڑیوں کو بنایا۔ میں نے آپ کے خیابانوں سے، بیابانوں سے خیابان بنائے، میں نے آپ کے کوہساروں سے گلزار بنائے، میں نے آپ کے جھاڑی اور بوٹوں سے باغات بنائے۔ اور اقبال فرماتا ہے من انم کے اسنگ آئینہ سازم، میں وہی ہوں جو پتھر سے آئینہ بناتا ہوں۔ من انم کے الزہر نوشینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں جو زہر سے تریاق بنا سکتا ہوں۔ تو لوگوں، بھائیوں اور بہنوں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اندھیروں میں چراغ بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بیابانوں کو خیابانوں میں تبدیل کرے، کوہساروں کو گلزار میں تبدیل کرے، جھاڑیوں کو باغات میں تبدیل کرے، پتھروں سے آئینہ بنا لے اور زہر سے تریاق بنا لے، تو آؤ جماعت اسلامی کے ساتھ چلے۔ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئی دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔